مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے؟ ہم سب کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگر انسان اس سوال کا جواب نہ تلاش کرے تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جس چیز کے لیے، جس پرپس کے لیے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ ہے عقید توحید۔ عقید توحید یہ ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے اور اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معلوم ہونا چاہیے یہی وہ عقیدہ ہے جس کے لیے آسمان سے کتابوں کا نزول ہوا۔ اللہ عز و جل نے عقیدہ سکھانے کے لیے اپنے بندوں کو آسمان سے ایک کے بعد ایک کتابیں اتاری، حتیٰ کہ آخری کتاب قرآن مجید کا نزول جو ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو عقیدے کی تعلیم ملے۔ اور محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی طرف اپنے پیغمبروں کی بعثت فرمائی۔ سب سے پہلے رسول اس دنیا میں آئے حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، ایک کے بعد ایک پیغمبر آتے گئے، یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ کیا ہمیں معلوم ہے یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ چلا، نوح علیہ السلام سے جس کی سٹارٹ ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر تشریف لائے، ان سب کو بھیجنے کا، ان سب کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو عقیدے کی تعلیم دی جائے کہ عقیدے کی کس قدر دین میں ہماری زندگی میں اہمیت ہے، کہ سارے پیغمبروں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسری ضروری بات، ہم سب دنیا میں عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، الگ الگ قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے ایک انسان جب عمل کرتا ہے، خواہ وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، انفرادی عمل ہو یا اجتماعی عمل ہو، لسانی ہو یا قلبی ہو، کوئی بھی عمل ہو، انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، کوئی عمل ہمارا خواہ وہ زیادہ کیوں نہ ہو، مختصر کیوں نہ ہو، انفرادی کیوں نہ ہو، اجتماعی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے۔ تو اس سے بھی ہمیں عقیدے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ قرآن مجید جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہدایت والی کتاب ہے، جو رمضان المبارک میں اتاری گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت پڑھیے آپ، جو پہلی سورہ ہے قرآن میں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ معلوم ہوا یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں اتارا، اور یہ وہ قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن بھی مختلف طریقوں سے عقیدے کی اہمیت کو اور اس کی ضروریت کو بتاتا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو حکم دیا کہ اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرے انسان، یا ان لوگوں کے انعامات کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے عقیدے دنیا میں ٹھیک کیے، کہ ان کو دنیا میں اپنے عقیدے ٹھیک کرنے سے کیا فائدہ ملے گا، آخرت میں مرنے کے بعد ان کے عقیدوں کے ٹھیک ہونے سے آخرت میں ان کے لیے کیا فائدہ ملے گا۔ یا تو اس کے اگینسٹ میں جو لوگ عقیدے کو خراب کر دیے، جنہوں نے اپنے عقیدے کو ٹھیک نہیں کیا، ان لوگوں کے ساتھ دنیا میں کیا معاملہ کیا جائے گا، کیسا کیسا اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں ان کے لیے آئے گا، مرنے کے بعد عقیدے کے بگاڑ، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے کیسے کیسے عذاب ان کے لیے منتظر ہیں، یہ بتایا گیا ہے۔ یا عقیدے کی اہمیت کو قرآن کی مختلف طریقوں سے بیان کیا، قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں بیان کیا گیا۔ تو یہ تمام باتیں میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ تمام باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں محترم ناظرین
تاکہ ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں. کیا ہم نے عقیدہ سیکھا ہے؟ کیا صحیح عقیدے کی تعلیم ہے ہمارے پاس؟ عقیدے کی اتنی امپورٹنس دین اسلام میں ہے کہ پیغمبروں کو بھیجا گیا، آسمان سے کتابیں اتاری گئیں، اعمال کی قبولیت کے شرط ہے. اس سے بھی بڑھ کر ہم جو جنت کے طالب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں ملے. کیا آپ کو پتا ہے کہ جنت کی چابی ہی عقیدہ ہے؟ مفتاح الجنت قول لا الہ الا اللہ. جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، اور یہ لا الہ الا اللہ عقیدہ ہے. لہٰذا ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا چاہیے. اس سلسلے میں کتابیں موجود ہیں، اس سلسلے میں جو ہے دروس موجود ہیں، اس سلسلے میں لیکچرز موجود ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدے کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے صحیح عقیدے کو سیکھیں تاکہ ہماری دنیا کامیاب ہو جائے، تاکہ ہماری اخروی لائف آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے، تاکہ میرے اور آپ کے اعمال جس کے پیچھے ہماری امید ہے کہ یہ عمل قبول ہوگا، اللہ اس کو قبول کرے گا اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ تعالی ہم سب کو عطا کرے گا. تو اس کے لیے پھر ہمیں عقیدہ سیکھنا، عقیدے کو سمجھنا، عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.